السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میں ہوں غلام مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 پر مشتمل ہے۔ قرآن مقدس کے اس حصہ میں جن آیت کا ہمارا سبق چل رہا ہے، اس میں طلاق اور خلا کے معاملات کا تذکرہ ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد اور ترمذی کی احادیث میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بلا وجہ اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرے، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام جو اسلام میں جائز معاملات ہیں ان میں طلاق کے معاملے کو انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا، لیکن اس کے باوجود عورت کو یہ حق دیا کہ اگر اس کی نبھا نہیں ہو رہی، مسائل ہیں، تو طلاق کا حق رکھا ہے۔ اس میں دو حدیث مبارکہ کا بھی تذکرہ آتا ہے کہ موطا امام مالک میں 588 نمبر پر، ابن ابی حاتم اور ابو داؤد 2195 نمبر پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ بنی مکرم کے مقام پر ایک دفعہ ایک عورت جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئی، عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرا شوہر مجھے طلاق دے دیتا ہے، پھر رجوع کر دیتا ہے، عدت گزرنے کے قریب ہوتی ہے تو پھر جو ہے رجوع کر لیتا ہے، پھر طلاق دے دیتا ہے، تو اس طرح وہ مجھے عمر بھر کے لیے اس طرح قید رکھے ہوئے ہے۔ تو اسی طرح کا ایک معاملہ دوسری جگہ حبیبہ نام کی ایک صحابی اور بعض جگہ پہ جمیلہ بنت عبداللہ کا تذکرہ آتا ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر ثابت بن قیس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ وہ ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو اس طرح کے معاملات میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی اور اللہ کی طرف سے یہ احکامات نازل ہوتے رہے بتدریج۔ ان آیت مبارکہ میں جو تذکرہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ فإن خفتم اللہ یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ الطلاق مرتین، طلاق دو مرتبہ ہے، یعنی شوہر کو طلاق دینے کا دو مرتبہ حق ہے۔ پھر یا تو ایک دفعہ طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے، پھر طلاق دے دی، عدت کے اندر رجوع کر لیا تب بھی ٹھیک ہے، اور تیسری دفعہ جب مرتبہ اس نے طلاق دے دی تو پھر رجوع نہیں ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، پھر یا تو معاملہ کو معروف طریقے سے اس کو روک لینا ہے اس کو عورت کو، یا پھر خوبصورتی کے ساتھ اس کو رخصت کر دینا ہے۔ یعنی دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد آپ فیصلہ کرو، یا تو بیوی کو نیکی اور بھلائی کے ساتھ اس کو روکنا ہے، رکھنا ہے، تنگ کرنا اور پریشان کرنا مقصود نہیں ہونا چاہیے، بھلے طریقے سے، بھلے منصوبے طریقے سے پھر اس کو رخصت ہی کر دے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لو، یعنی حق مہر میں جو آپ نے اسے دیا ہے بیوی کو، تو اگر آپ طلاق دے رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ اس سے مطالبہ کرو۔ الا ان یخافا،
اللہ یقیما حدود اللہ، سوائے اس کے کہ دونوں کو ڈر ہو، اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گی یا قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ اس کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کے ضمن میں جو مقاصد یا اہداف مقرر کیے ہیں، ان کے لیے جو احکام دیے ہیں اور جو آداب بتائے ہیں، فریقین اگر ان کو محسوس کریں کہ وہ ان کو باقی نہیں رکھ سکتے، ان کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ سکتے، تو جدائی کی صورت ضروری ہے، تو عورت کچھ مال دے دلا کے اس کے لیے حکم ہے اپنے شوہر سے خلاصی حاصل کر سکتی ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حدود اللہ، پس اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ وہ دونوں حدود الہی پر قائم نہیں رہیں گے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر یہ گناہ نہیں ہے، فی مفتدت پہ، جو عورت فدیہ میں دے دے، یعنی عورت فدیہ دے کر اپنی جان کی خلاصی جو ہے وہ پالے، تو پھر دونوں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گناہ نہیں ہے۔ تو آگے فرمایا تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، تم ان سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ کی حدوں سے یہاں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا گیا ہے، خبردار کیا ہے کہ یہاں فلا تک، دیکھیے روزے وغیرہ کے ضمن میں حدود اللہ کے ساتھ ہے فلا تقربوها، کہ اس کے قریب نہ جاؤ، اور یہاں یہ فرمایا فلا تعتدوها، یعنی سخت یہاں حکم فرمایا کہ ان معاملات میں لوگ بڑے دھڑلے سے اللہ کی مقرر کردہ جو حدیں ہیں ان کو توڑ دیتے ہیں، پامال کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، اور جو کوئی اللہ کی حد سے تجاوز کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ فرماتے ہیں وہ ظالم ہوگا، گناہ گار ہوگا، اور اس کو اس کی سزا ملے گی۔ یا ظالمون ایسے گناہ کو کہتے ہیں جس کی باقاعدہ سزا موجود ہو۔ تو اللہ یعنی کہ نبی نے اور اللہ نے جب یہ محسوس کیا تو اللہ کی طرف سے یہ پھر احکامات نازل ہوئے ان کی وضاحت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں وارننگ دی ہے کہ خبردار، اللہ کی نے جو حدود و قیود لگا دی ہیں میاں بیوی کے لیے، ان پہ عمل کرو، ان کو توڑنے کے قریب نہ جاؤ، اور سخت وارننگ ہے یہاں کہ اس معاملے کو باہمی جو ہے برداشت، تحمل، بردباری سے معاملات کو دیکھنا چاہیے، اس میں جلد بازی، جذبات کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بھی کہ لوگ معاشرہ کیا کہے گا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ان چیزوں سے قطع نظر، بلکہ معاشرے کو اس میں اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور شیطان جو ہے، جو اپنے سب سے زیادہ کام سے خوش ہوتا ہے وہ میاں بیوی میں تفریق ڈالنے پہ ہوتا ہے، اور یہ سب انتہائی برا کام ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدود و قیود، اگر نباہ ہو رہا ہے اچھے طریقے سے کریں، اگر نہیں ہو رہا تو آسان طریقے سے جو ہے اس پہ طلاق کا معاملہ اس کو کر کے تو عورت کو فارغ کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بتائے ہوئے اصولوں پر اور طریقے پر، اصولوں پر، قوانین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔